بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اس وقت بڑی اہم ترین مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، جن میں سے ایک جو سویلینس کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے اس کو تو محفوظ کر لیا گیا، وہ فیصلہ وہ محفوظ ہو گیا اور اسی ہفتے کسی دن بھی وہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ منڈے والے دن وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، منڈے والے دن اس کی سماعت مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے بڑے اہم ترین انکشافات سامنے آئے، بہت اہم ترین۔ وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے اندر چلا اور اب مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر یہ جو ریزرو سیٹ کا کیس ہے، ریزرو سیٹ کا فیصلہ آلریڈی عمران خان کے حق میں آ چکا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں آ چکا ہے، لیکن وہاں پر اب نظر ثانی کی اپیل ٹیک اپ کر لی گئی ہے۔ ان پوائنٹس کے اوپر اس کے اوپر تو جسٹس منصور علی شاہ نے اڑا کے رکھ دیا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ، یہ نظر ثانی اپیل کیسے ٹیک اپ کی جا سکتی ہے، جبکہ آلریڈی ان نکات کو ہم نے ایڈریس کر دیا ہے، آلریڈی ان نکات کے اوپر ہم نے بات کر دی ہے۔ تو 3 اہم ترین معاملات ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر: 9 مئی سویلینس کا ملٹری ٹرائل، اور اس کے بعد جو اس وقت مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو 9 مئی، دیکھیں 9 مئی کا مسئلہ پچھلے تقریباً 2 سال سے پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر، اور آج تک یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا، آج تک اس کے بارے میں یہ پروو ہی نہیں ہو سکا، آج تک اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس، ثبوت اور شواہد ہی نہیں آ سکے کہ یہ 9 مئی کیا کس نے ہے۔ یہی سوال سپریم کورٹ کے اندر پوچھا گیا جب ججز بیٹھے ہوئے تھے، ججز کے سامنے اٹارنی جنرل موجود تھے، تو اٹارنی جنرل بار بار 9 مئی سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اور جو بھی ان سے سوال کیا جاتا تھا 9 مئی کے معاملے کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ 9 مئی کے متعلق وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، ایویڈنس نہیں، ان کے پاس کوئی شواہد نہیں، ان کے پاس کوئی اس حوالے سے CCTV فوٹیج نہیں۔ یہ بار بار انہوں نے پوچھا، ججز نے کہا کہ 9 مئی والے دن سیکیورٹی کہاں تھی؟ 9 مئی والے دن کیا یہ اندر سے دروازہ کھولا جس کی وجہ سے لوگ اندر گھس گئے مختلف عمارتوں کے اندر، بلڈنگز کے اندر؟ اور یہ کس طرح سے پاسبل ہے کہ وہاں پر لوگ حملہ آور ہو گئے، وہاں پر لوگ پہنچ گئے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا؟ تو کیا ایکشن لیا گیا اگر یہ سیکیورٹی کا فیلئر ہوا؟ پھر اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے بہت سارے جو جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، میجر، ان لوگوں کو فارغ کیا، ان کو سزا دی گئی، اور ان کو فارغ کر کے ان کو سزا دے کے ہم نے ان کو ریٹائر کر دیا، ان کی پینشن بھی بند کر دی، تو یہ ہم نے سزا دی ہے۔ تو یہ ایسے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ اٹارنی جنرل نے جب یہ انکشافات کیے تو ججز نے کہا اس سے ثابت تو نہیں ہوتا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ عمران خان نے کیا، یا عمران خان اس کا رسپانسبل ہے، یا PTI اس کا رسپانسبل ہے، یا یہ جو لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو جو آپ نے حراست میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا ان لوگوں کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے؟ کیا یہ لوگ اس واقعے کے پیچھے ہیں؟ اس وقت یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ثابت آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی یہ کیسز آگے چلیں گے اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو 9 مئی کے اوپر تو سپریم کورٹ نے بھی اڑا دیا، اور آپ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے مقدمات چل رہے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر انسداد دہشت گردی کی، وہ تمام کی تمام عدالتیں ایک ہی سوال کرتی ہیں پروسیکیوشن سے اور استغاثہ سے، مدعی سے، کہ آپ لائیں، ایویڈنس لائیں، مقدمہ لائیں، آپ اس میں تمام کے تمام شواہد لائیں۔ شواہد یہ لاتے نہیں، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اب سویلینس کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ تقریباً کوئی 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں PTI کے جن کا یہ ملٹری ٹرائل کیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں، اور کہا گیا کہ یہ ان کا کیونکہ باہر مقدمہ نہیں چل سکتا، ان کا باہر ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کو پہلے ملٹری کسٹڈی کے حوالے کیا گیا، ملٹری کسٹڈی میں دیا گیا، بعد میں ان کے اوپر ٹرائل کیا گیا، اور ملٹری ٹرائل کر کے تو ان کو سزا سنا دی گئی۔ اب سویلینس کا ملٹری ٹرائل کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں۔ اگر یہ فیصلہ عمران خان اور PTI کے حق میں آ جاتا ہے تو 9 مئی کا پورا بیانیہ فارغ ہو جائے گا، اڑ جائے گا، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے پورا کا پورا جو اس وقت سیٹ اپ قائم کیا ہے، نظام قائم کیا ہے، وہ ہے ہی 9 مئی کے اوپر۔ 9 مئی اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں گے، مائنس کر دیں گے، اس کو آپ بیچ میں سے نکال کے
آپ نظام کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے کچھ نہیں بچنا، پورا سیٹ اپ دھڑام کر کے نیچے گر جائے گا۔ اور اگر یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے حق میں آ جاتا ہے سویلینز کا ملٹری ٹرائل کا، تو پھر ہوگا یہ کہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا، یورپی یونین کا، یورپین طاقتوں کا، اقوام متحدہ کا، انٹرنیشنل ایمنسٹی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، پھر اس کے بعد امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان ممالک کی جانب سے رسپانس آئے گا، اور یہاں سے پابندیاں پاکستان کے اوپر سفری، تجارتی، ٹریڈ، اس طرح کی پابندیاں، جی ایس پی پلس اسٹیٹس، فیٹف، یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پھر خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو اب یہ پھنس گئے ہیں کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آنا چاہیے یا پی ٹی آئی کے حق میں آنا چاہیے، اور اس کے اثرات، اس کے کانسیکوینسز مختلف ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو بیانیہ فارغ ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آتا ہے تو انٹرنیشنل پریشر آئے گا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلہ کیا دلوائیں۔ یہ 26 آئینی ترمیم کر کے انہوں نے پوری کی پوری عدلیہ تو اپنے ہاتھ میں کر لی ہے، کنٹرول میں کر لی ہے، لیکن اب یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ فیصلہ کس کے حق میں کروایا جائے۔ اور ادھر مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے سکوپ کے اوپر، کیونکہ اب اس کی پٹیشن کو جو ریویو پٹیشن آئی ہے اس کو ٹیک اپ کیا کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب ہم ریویو پٹیشن، اور اس کے اوپر جو فیصلہ کرنے والا بینچ اور اس کے جو ججز تھے ان کو بینچ سے ہی نکال دیا گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کس حد تک، کس لیول کی یہاں پر مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ ججز جنہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، یا وہ ججز جو اس بینچ میں شامل تھے فیصلہ دینے والوں میں، ان کو اس آئینی بینچ کے اندر شامل ہی نہیں کیا گیا، اور ایک 13 رکنی بینچ بنا کے ایسا لولا لنگڑا قسم کا اس میں یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ڈال دیا ہے ان کے کندھوں پر۔ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے ہی فیصلہ جاری کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر آلریڈی ڈیسیجن دے چکے ہیں اور ان نکات کو ایڈریس کر چکے ہیں جو نکات اس کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں، تو اب اس کا مقصد کیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا، تو ہمیں تو عمل درآمد کے لیے توہین عدالت جو ہوئی ہے اور آج تک جو ہو رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پارلیمنٹ کو اڑانا چاہیے۔ تو عجیب ایک تماشا لگ گیا ہے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ان تمام معاملات کی دیکھیں فساد کی جو جڑ ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے اس طرح کے معاملات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں ججز لڑتے ہیں، ججز انصاف نہیں کرتے، مینجمنٹ اس لیول کی ہے، اور آئین اور قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔